ایک مشہور اور پرانی کہاوت ہے کہ تم سچ کو چاہے جتنا بھی چھپا لو لیکن ایک دن وہ دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اور آج وہی سچ ہم نے دیکھا ایپسٹین فائل کی شکل میں، جہاں وہ لوگ شامل تھے جو دنیا میں امن اور چین کی، خاموشی کی، لا اور آرڈر کی اور قانون کی بات کرتے تھے، اور ساری دنیا کو پیس کی دعوت دیتے پھرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے وہی لوگ کی چھوٹی نادان بچیوں کے شکاری نکلے، جس میں بڑے بڑے بزنس مین، سیلیبریٹیز اور وہ بڑے بڑے لوگ شامل تھے جنہیں میڈیا پر بہت بڑا پیس میکر اور بہت بڑا امن چین دنیا میں لانے والا بتایا جاتا تھا۔ اور آج جا کر دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں میڈیا کے تھرو امن کو ختم کرنے والا، لا اور آرڈر کو خراب کرنے والا، ڈکٹیٹر، ٹیررسٹ اور وائلنٹ کرنے والا بتایا گیا، ان کے نام ایسی جگہ پر دور دور تک نہیں ہیں۔ اور کیسے ایپسٹین فائل نے، جو جیفری ایپسٹن کی دین ہے، وہ جیفری ایپسٹن جو امیروں کی حوث بچوں کے ذریعے پوری کراتا تھا، اس کی دین ہے، اس نے کیسے دنیا میں چھپے ہوئے وہ راز کھولے جس نے ساری دنیا کے ہوش اڑا دیے ہیں، جس میں لگ بھگ 35 لاکھ پیجز، 2000 ویڈیوز اور کم سے کم 2 لاکھ فوٹو ریلیز کر کے ان لوگوں کا کیسے بھانڈا پھوڑا جو دنیا میں صرف لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور جن لوگوں نے اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائی، اسے اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا ملک کسی دوسرے کے تابع نہ ہو سکے۔ قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين، وهذا ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى عنه، ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق۔ انہیں کیسے امیج خراب کر کے ان کے لیڈروں کا کیا حال کیا گیا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ غور و فکر کرنے کا بہت بڑا موقع ہے کہ ہمیشہ جو دکھتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، اور جو نہیں دکھتا ایسا نہیں ہے کہ وہ سچ نہیں ہے۔ مگر افسوس ہم کتنا بھی سچ کو چھپا لیں اور دوسروں کے خلاف چالیں چلیں، مگر ان کی چال ان پر ہی لوٹا دی جاتی ہے۔ اور اسی کا ذکر سورہ عمران آیت نمبر 54 میں آیا ہے، جس کا مرفون ہے کہ اور وہ لوگ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ جو کتنی بھی پلاننگ کر لیں سچ کو دبانے کی، مگر سب سے بہتر فیصلے کرنے والا تو بے شک اللہ ہی ہے۔ اور آج دنیا کی یہ بڑی بڑی میڈیا جتنا چاہے اتنا بھی ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر لے، ان کے ہیڈ لائنز کو، ان کے کیے گئے کاموں کو بچا لے، ڈیفینڈ کر لے، لیکن سچ ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے ضرور آئے گا۔ آج نہیں تو کل آئے گا، اور پھر تا قیامت کے دن بھی یہ رب العالمین کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کو اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا جنہوں نے کسی مظلوم کی جان لی، کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ میڈیا ایک ایسا ویپن ہے جو چند لمحوں میں کسی بھی انسان کو اسٹار بنا سکتا ہے، لیڈر بنا سکتا ہے، اور چند لمحوں میں کسی کو روڈ پر لا سکتا ہے۔ لیکن سچ پوچھو دوستو تو اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے جسے عزت دے اور وہی چاہے جسے ذلت دے۔ اور آج ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں دنیا کے سسٹم میں اسے ہی ہیرو مانا جاتا ہے جس کے پاس پاور ہو، اور ویلن اسے ہی مانا جاتا ہے جس کو سسٹم ریجیکٹ کر دے۔ لیکن اسلام کے نزدیک یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سبھی دیکھیں گے کہ جتنوں کے بھی نام انہیں ایپسٹین فائل میں ریلیز ہوئے، سب کے سب یا تو بلینر تھے، یا بڑے سیلیبریٹیز، یا بڑے پولیٹیکل لیڈر، اور ان سبھی کے پاس پاور بھی تھی اور شہرت بھی تھی، اور وہ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے کیسے چھوٹی چھوٹی بچیوں کا شکار کرتے تھے، اور ساری دنیا نے آج دیکھ ہی لیا۔ لیکن دوستو سچ میں اسلام کے نزدیک ہیرو وہی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو، بے گناہ کی حفاظت کرے اور اپنی طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرے۔ اور سچ پوچھو تو ویلن اور ڈکٹیٹر وہی ہے جو کمزوروں کا حق مارے، فساد پھیلائے، اپنی پاور کو ایگو کے لیے استعمال کرے۔ اور آج ہم سب نے دیکھ ہی لیا کہ جتنے بھی وہ لیڈر جو اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہمیں آزادی سے رہنے دیا جائے اور ہمیں اپنے ملک کے فیصلے خود لینے پر آزاد کر دیا جائے، تو ان کا حال کیا کرا گیا میڈیا کے تھرو، یہ تو ہم نے دیکھا ہی ہوگا۔ مگر دوستو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جتنے لوگوں کے بھی نام اس ایپسٹین فائل نے ریلیز کیے، بتاؤ اس میں سے کون ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، کس نے بے گناہوں کی حفاظت کری، اور کس نے اپنی طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرا؟ بلکہ ان لوگوں نے تو اپنے مفاد کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں تک کو نہیں چھوڑا۔ اور بات آتی ہے اگر یہاں ظلم کی، تو ان کے کچھ لیے گئے فیصلوں نے آج ساری دنیا میں انتشار پھیلا دیا ہے۔ اور بات آتی ہے اگر بے گناہوں کی، اور ان کے ہی کچھ لیے گئے فیصلوں نے کس طریقے سے بے گناہ لوگوں کی، چاہے وہ بچے ہوں یا جوان، سب کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا۔
मगर दोस्तों सूरह ज़लज़ला आयत नंबर 8 का तर्जुमा है कि जो ज़र्रा बराबर भी भला करेगा वो उसको देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर भी दुनिया में बुराई करेगा तो वो उसे भी देखेगा, और यही फाइनल जजमेंट है। और दोस्तों लास्ट में यही बात कि अगर मीडिया बंद भी हो जाए तो भी सच जिंदा रहता है, क्योंकि इस्लाम हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। और हिस्ट्री में कितने लोग हीरो डिक्लेयर हुए और बाद में विलियन साबित हुए। और मीडिया अगर आज या कल बंद भी हो जाए तो भी एक चीज़ कभी बंद नहीं होगी, और वही है अल्लाह का इंसाफ। वही फैसला करेगा कि कौन असल में हीरो है और कौन असल में विलेन।